الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے 10ویں پارے کا خلاصہ رکھنے کی کوشش کروں گی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پارہ ہے یہ جس لفظ سے شروع ہوا ہے وہ ہے وَاعْلَمُوا سے اس کا آغاز ہوا ہے. وَاعْلَمُوا کے معنی ہوتے ہیں تمہیں معلوم ہے یا تمہیں معلوم ہو. اس سے جو ہے اس پارے کا آغاز ہوا ہے. اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 2 سورتیں جو ہیں اس میں ہیں. ایک جو ہے وہ سورہ انفال ہے جس کی آیت نمبر 41 سے لے کے 75 تک کی آیات ہے اس میں, اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 93 تک کی آیات ہیں. تو گویا کہ کل ملا کر جو ہے اس پارے میں 127 آیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ٹوٹل جن رکوعات کا ذکر کیا ہے وہ ہے 16 رکوعات کا ذکر اس میں کیا گیا ہے, جس میں سے 5 رکوعات سورہ انفال میں آتے ہیں اور 11 رکوعات جو ہیں وہ سورہ توبہ میں آتے ہیں. اپنے خلاصے کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے کہ جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی لکھاوٹ کی تھی, اس کی لکھاوٹ کروائی تھی, تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا تھا. اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے, چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں, اسی لیے ہم وہی کرتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اسی لیے یہ سورت جو ہے سورہ توبہ جو ہے اس کا جب ہم آغاز کرتے ہیں, جب ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے, بلکہ ایسے ہی براءتم سے جو ہے اس سورت کا آغاز کیا جاتا ہے. اب آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پورے پارے میں جو مین ذکر کیا ہے وہ ہے جنگوں کا ذکر. اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنگ کی طرف انسانوں کو ابھارا ہے اور ان کو اکسایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کرو, اس کی طرف ابھارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں اٹھنے کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ تم جنگ کے لیے اٹھو, تو تم کیوں زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو. اگر تم اسی طرح سے زمین میں پر چمٹ کر رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا, اور پھر ایسے گروہ کو اٹھائے گا, کسی دوسرے گروہ کو جو تمہاری طرح کا گروہ نہ ہوگا, اور پھر تم خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. یعنی اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں, ابھار رہے ہیں کہ تمہیں جنگ کے لیے اٹھنا ہے. ایک بار جب حکم آ جائے اللہ کے رسول کا تو تمہیں اٹھ جانا چاہیے, اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو پھر تمہارے لیے دردناک سزا ہے. یہ بات کہی گئی. پھر اس کے بعد ایک اور جگہ کہا کہ جو ہے جہاد کرو اپنی جانوں سے اور اپنی مالوں سے, یہ بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو. جہاد تمہیں ہر حال میں کرنا ہے, چاہے وہ جان کا ہو چاہے وہ مال کا ہو, لیکن ہر حال میں تمہیں جو ہے جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے میں کرنا ہے. پھر ایک اور جگہ ابھارنے کے لیے کہا کہ جب تم جہاد کے لیے نکلتے ہو تو پھر 2 میں سے کوئی ایک چیز تمہیں ملتی ہے, اور یہ 2 میں سے ایک چیز کیا ہے, یا تو تم شہادت کا جام پی لیتے ہو اور شہید کا جو ہے تمہیں مقام مل جاتا ہے, یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ تم اسلام کی فتح یابی جو ہے وہ مسلمانوں کو نصیب ہوتی ہے. اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ ایڈوانٹیج ہی مسلمانوں کے لیے ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جب تمہیں جنگ کے لیے تعلق سے کہا جاتا ہے تو فوراً تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم اٹھ جاؤ اور جنگ کے لیے آگے بڑھو. پھر اس کے بعد مسلمانوں کو اور تھوڑا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ کے لیے ابھارو, اور پھر کہا کہ جب مومن جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو 20 صابر آدمی اگر وہ ہوں تو پھر وہ 200 پر بھاری پڑ جاتے ہیں, اور اگر وہ 100 آدمی ہو تو پھر وہ 1000 پر بھاری پڑ جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ قوت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے آپ کو ان لوگوں پر بھاری کر دیں گے اور یقیناً آپ کو جو ہے فتح یابی نصیب ہوگی. یہ پہلا جو ہے ذکر آیا ہے کہ جہاد کی طرف انسانوں کو ابھارا گیا ہے. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جنگ بدر کا ذکر کیا ہے. اب جنگ بدر کا جہاں تک ذکر آیا ہے یہاں پہ جو ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یوم الفرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے. بدر کا لفظ, یہ جنگ بدر جو ہے یہ قرآن میں نہیں آیا ہے, بلکہ یہاں پہ کہا گیا یوم الفرقان کہا گیا. فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ کیا ہے, اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی, اور چونکہ اس پہلی جنگ میں مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوگی اور یہ کلیئر کٹ ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, اسی لیے جو ہے اسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے ان نعمتوں کو گنواتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جنگ بدر کے موقع پر کیے تھے, ان نعمتوں کو گنوایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں وادی کی اس طرف رکھا اور ان مشرکین کو وادی کی دوسری طرف رکھا. یعنی جو ہے جو مسلمان اور جو دشمن تھے جب وہ آ کے وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں, جو دشمن ہوتے ہیں ان کا جو جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جو ہے ساحل سے تھوڑا سا نیچے ہوتی ہے, تھوڑا نچلے کی طرف ہوتی ہے, اور مسلمان جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا اوپری سطح پر ہوتے ہیں. تو ہم خود جانتے ہیں کہ جب ہم اوپری سطح پر ہوں گے تو نیچے ہم دیکھنے میں اور زیادہ مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نعمت ہے کہ ہم نے انہیں جو ہے ساحل کی طرف نیچے رکھا تھا, اور تمہیں جو ہے اوپر کا ہم نے تمہیں وہاں پر تمہارے پڑاؤ کا انتظام کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور نعمت گنواتے ہیں
کہ یاد کرو اس نعمت کو جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلتے ہیں جنگ کے لیے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں. وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو مشرکین کی تعداد ہے وہ بہت کم ہے. وہ خواب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے اگر اللہ تعالیٰ کہیں تمہیں زیادہ دکھا دیتا تو تم ہمت ہار جاتے, اسی لیے ہم نے تم پر یہ نعمت کی کہ ہم نے تمہیں کم لوگ دکھائے. اور جب کم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں دیکھے تو فوراً انہوں نے جا کر مسلمانوں سے یہ بات کہی کہ دیکھو ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ مجھے خواب دکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کافرین بہت کم ہے. تو فوراً مسلمانوں کو جو ہمت آ جاتی ہے, حوصلہ آ جاتا ہے اور وہ جنگ کے لیے جو ہے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نعمت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران بھی ہم پر تم نے ایک نعمت کی تھی, اور وہ کیا انعام ہم نے تم پر کیا تھا کہ جنگ کے دوران جب تم ان لوگوں کو دیکھتے تو تمہیں یوں محسوس ہوتا کہ وہ بہت کم ہے, اور جب وہ تمہاری طرف دیکھتے تو انہیں یوں محسوس ہوتا کہ تم بہت زیادہ ہو. حالانکہ جو ہے ہم نمبر کے سلسلے میں جانتے ہیں کہ مسلمان نمبرز کی تعداد میں بہت کم تھے اور مشرکین جو ہے وہ نمبرز کی تعداد میں بہت زیادہ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو دکھا رہا تھا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ایک اور جو ہم نے تم پر نعمت کی تھی, انعام کیا تھا, وہ یہ کہ ہم نے مومنوں کے دل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم ساری مال و دولت کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتے تب بھی مومنوں کے دلوں کو ایک ساتھ تم جوڑ نہیں پاتے. مومنوں کا ایک دل کا ایک ساتھ جڑنا, ایک ساتھ یونائٹ ہونا, یہ ایک بہت بڑی بات تھی, کیونکہ اس وقت جو ہم جانتے ہیں یہ مشرکین کے پاس مال و دولت کے لحاظ سے ہو یا پھر جو طاقت کے لحاظ سے ہو وہ بہت زیادہ تھے, اور مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یونائٹڈ ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی طاقت تھی جو ہم نے تمہیں عطا کی تھی. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز جو کہتے ہیں وہ یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جان چکا تھا کہ جو ہے تمہارے ایمان جو ہے چونکہ پہلی جنگ تم کر رہے ہو, اسی لیے اس سے پہلے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ 100 ہوں گے تو 1000 پر بھاری ہوں گے, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 200 ہوں گے تو پھر وہ 1000 پر بھاری ہوں گے, یعنی اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑھا دیا اور بھی زیادہ حوصلہ افزائی ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنگ بدر میں ان مشرکین کا نقشہ کھینچا ہے اور کہا کہ مشرکین جب وہاں سے نکلے تھے, یعنی مکے سے نکلے تھے جنگ کے لیے, تو اتراتے ہوئے نکلے تھے, پرائیڈ کے ساتھ نکلے تھے, بہت زیادہ ان کے اندر اکڑ تھی کہ ہم کسی بھی حال میں جیتنے والے ہیں کیونکہ ہمارے پاس مال و دولت بھی ہے اور ہمارے پاس بہت زیادہ جو ہے طاقت بھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس لیے ہوا کیونکہ شیطان نے ان کے کرتوت کو اور زیادہ اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا اور ان کو وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم ضرور جیتو گے. لیکن جیسے ہی میدان میں پہنچ گئے تو شیطان نے فوراً ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یعنی فرشتے, ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتے آتے ہیں اور جو ہے اس جنگ میں مدد کرتے ہیں, تو شیطان کہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو, اور یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ ہی غالب ہو کر رہے گا. یعنی شیطان نے دھوکہ دیا اور وہاں پر بھی وہ ناکام و نامراد ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں ایک اور جو ذکر کیا وہ یہ کہ فرشتے جو تھے جب ان لوگوں کی جا کر روح کو قبض کرتے, کیونکہ جو مشرکین تھے جب ان کا مقتول ہو جاتا تو ان کی جا کر جب وہ روح قبض کرتے تو ان پر ضرب لگاتے اور ان سے کہتے جاتے کہ لو اب چلو, جلنے کی تم سزا بھگتو, یہ وہ جزا ہے جس کو تمہارے ہاتھوں نے خود چن لیا ہے. یعنی آپ کے سامنے یہ خود بخود آپشن رکھا گیا تھا کہ یا تو آپ دین کو فالو کریں یا پھر آپ دین کو چھوڑ دیں, لیکن مشرکین نے خود چنا کہ وہ دین کو چھوڑ دیں گے, اسی لیے کہا کہ تم سزا بھگتو, یہ وہ جزا ہے اس کے بدلے میں جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے لیے چن لی تھی. تو یہ پہلا ذکر آتا ہے جنگ بدر کا. اس کے بعد جو سورہ توبہ میں ایک اور ذکر آتا ہے وہ ہے غزوہ حنین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے. لفظ غزوہ, جیسے میں نے کہا تھا کہ جنگ بدر کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے, لیکن غزوہ حنین کے لیے حنین کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ حنین کیا ہے. جنگ حنین وہ جنگ ہے جو شوال 8 ہجری میں جو ہے لڑی گئی تھی, اور یہ وہ جنگ ہے جب فتح مکہ جو ہے کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو فتح مکے کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام حنین ہے, وہاں پر جو ہے یہ جنگ پیش آئی تھی. یہ جنگ جب پیش آئی تھی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد جو ہے, ان کی جو نمبر تھا وہ بہت زیادہ تھا. وہ لوگ 12,000 کی تعداد میں مسلمان تھے اور مشرکین یا کافرین جو تھے وہ بہت زیادہ کم تھے. اسی لیے مسلمانوں کے اندر کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا پرائڈ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح جنگ بدر میں مشرکین کا ہوا تھا, یہاں پر جو ہے ان کا اندر پرائڈ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی حال میں جیت جائیں گے کیونکہ ہم نمبر میں بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جنگ لڑنے لگتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہاں سے حملہ ہوتا ہے, تیر اندازی ہوتی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے آلموسٹ شکست نصیب ہونے والی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتا ہے اور وہاں پر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی یہاں پر گنواتے ہیں اور کہتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں, یاد کرو وہ وقت جو ہے جب تم اپنی طاقت پر غرہ تھے, زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گئے. یعنی تمہارے پاس بہت زیادہ وسائل تھے لیکن پھر بھی یہ ہو گیا کہ پوری زمین تم پر تنگ پڑ گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. لیکن ایسے وقت میں بھی ہم نے تمہاری مدد کی, اور پھر کہا کہ پھر اللہ نے سکینت اور ایسی مدد کی لشکر سے جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کی, لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جو تمہاری مدد کر رہا ہے. اب یہ غزوہ
हुनैन का हो गया। इसके बाद जो एक और जिक्र आया है वो है जंगे तबूक का जिक्र इसमें किया गया है। अब आप इसमें देखेंगे कि अगेन यहाँ पे अल्लाह ताला ने जंगे तबूक का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन याद करो वो वक्त का लफ्ज इसमें इस्तेमाल किया गया है कि उस जमाने को याद करो। तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो दरअसल जंगे तबूक के सिलसिले में यहाँ पर बयान किया गया है। अब जंगे तबूक क्या है इसको समझने के लिए कुछ हिस्ट्री में आपके सामने पेश करूंगी ताकि उन बातों को समझने हमारे लिए आसानी हो जाए। जंगे तबूक क्या है? जंगे तबूक वो जंग है जो कि रोमियों के खिलाफ जो है लड़ी गई थी। रोम जो है उस वक्त का बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ी सल्तनत थी और सबसे ज्यादा सुपर पावर उस वक्त जो था वो रोमन एम्पायर का पावर था। ये वो लोग थे जो इवन ईरान का जो सुपर पावर था उसको भी उन्होंने फतेह कर लिया था। तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर लोग हुआ करते थे। अब जब फतेह मक्का हो जाता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दावत फैलाने लग जाते हैं, उसके बाद मामला ये पेश आता है कि कुछ रीजंस की वजह से कि एक एलची जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोमन एम्पायर के पास भेजते हैं उसे कत्ल कर दिया जाता है और एक और जगह जो है 15 मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है। तो इसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 लोगों का जो है एक लश्कर तैयार करते हैं और शाम की तरफ जो है उन्हें भेजते हैं। जब वो शाम की तरफ जाते हैं तो उस वक्त जो है जब रोमन एम्पायर वालों को भी मालूम पड़ता है कि वो लोग आ रहे हैं 3000 की तादाद में, तो 1 लाख की तादाद तैयार करते हैं वो, और वो भी अपनी तरफ से एक उनको भेजते हैं। और ये दोनों जो है किस जगह पर, जंगे मुअत्ता जिसे कहा जाता है, मुअत्ता की जगह की जो नाम है वहां पर जो है ये लोग मिलते हैं, वहां पर मुठभेड़ होती है और 1 लाख के जो लोग होते हैं वो 3000 लोग उन पर भारी पड़ जाते हैं। यानी मुसलमानों को अल्लाह ताला जो है कामयाबी और कामरानी नसीब करता है। तो अगर आप सोचें तो कितना बड़ा लॉस है, 3000 और 1 लाख का क्या कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन यहाँ पे भी अल्लाह ताला उन्हें फतेह भी नसीब करता है। तो जब उन्हें फतेह नसीब होती है तो कैसर जो होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जो है करता है वो जंग की तैयारी करना शुरू कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तरफ जो है मालूम हो जाता है कि वो जंग की तैयारी कर रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग की तैयारी के लिए लग जाते हैं। अब आप तसव्वुर कीजिए ये ऐसा वक्त है कि जहां पर गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत है और ये ऐसे सख्त हालात गुजर रहे हैं वहां पर। ऐसे हालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं कि आप लोग जो है कंट्रीब्यूट कीजिए जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पर मुठभेड़ जो हो गई थी वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, आप तसव्वुर कीजिए रोमन एम्पायर सबसे बड़ी सुपर पावर से जो मुकाबला करना था। तो अल्लाह के रसूल जब मांगते हैं तो कई सारे लोग आकर जो है कई सारे चीजें इसमें अल्लाह ताला के रास्ते में देते हैं, चाहे वो जेवर हो, चाहे वो उनके घर के सामान हो, सारी चीजें अल्लाह ताला के रास्ते में दे देते हैं और उसके बाद जो है वो लोग वहां से निकलते हैं। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचते हैं तो मालूम होता है कि कैसर ने अपने लश्कर को वापस बुला लिया है और वो ये कहता है कि मैंने उन्हें इसलिए हटा दिया है क्योंकि जो है वहां पर हमने कोई दुश्मन नहीं पाए, इसलिए मैंने वहां से हटा लिया। हालांकि असल रीजन ये था कि जब उसे मालूम होता है कि 3000 1 लाख पर भारी पड़ गए तो अब तो जो है 30,000 की फौज आ रही है तो मेरा क्या होगा, ये सोचकर डर कर वो वहां से भाग जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर 20 दिन का ठहराव करते हैं और इस ठहराव के दौरान ये होता है कि जो है जो जगह वहां पर होती है, छोटी छोटी जगहें जो वहां पर होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान फतेह करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा वक्त आ जाता है कि रोमियों से ज्यादा जगह जो है वो मुसलमानों को मुयस्सर हो जाती है और बहुत सारी जगहों को फतेहयाबी जो है अल्लाह ताला उन्हें नसीब करता है। और उसके बाद यहाँ तक हाल पहुंच जाता है कि जो मुनाफिकीन और मुशरिकीन होते हैं वो डरने लग जाते हैं कि जो है अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुनाफिकीन समझ जाते हैं कि अब तो हमें वापस इन लोगों की ही बात माननी है और मुशरिकीन भी समझ जाते हैं कि इनके आगे हमें सरे तस्लीम खम करना है, अगर नहीं करेंगे, इनके आगे झुक नहीं जाएंगे तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो ऐसे हालात वहां पर पेश आते हैं और फिर जो है ये जो नसीब उन्हें होती है फतेह, ये बिला जंग के जो है ये फतेह उन्हें नसीब हो जाती है। यानी वो छोटी छोटी जगहों पर वो फतेह कर लेते हैं और फाइनली उन्हें फतेहयाबी जंग तबूक के जरिए से नसीब हो जाती है। अब ये जंग तबूक इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मैंने कहा कि रोमन एम्पायर के खिलाफ ये जंग लड़ी गई थी, बहुत बड़ा एम्पायर था। दूसरी चीज ये कि उस वक्त बहुत सख्त हालात थे। जब तस्करा आता है तो कहीं कहा जाता है कि बहुत ज्यादा उस वक्त गर्मी थी और फिर कहा जाता है कि प्याज की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी। ऐसे हालात में जो लोगों ने साथ दिया वो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त के लिए जब रोमन एम्पायर से लड़ा जा रहा था। तो अब हम देखते हैं कि आयतों में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अब आयतों में हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इसमें मुनाफिकीन का बहुत ही डिटेल्ड अंदाज में जिक्र किया है कि जंग तबूक के सिलसिले में उन लोगों का क्या तर्ज अमल रहा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि अल्लाह तुम्हें माफ करे, तुम क्यों उन्हें रुखसत देते हो। यानी उस वक्त जो मुनाफिकीन थे वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि हम जंग तबूक के लिए हमें निकलना है इसलिए तुम निकलो, तो फौरन आकर क्या कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब अलग अलग तरह के उज़र पेश करने लग जाते हैं। एक उज़र जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो ये है, एक शख्स आके कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है औरतों के सामने अपना दिल हार बैठता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं जंग को वहां पर आऊँ और रोमन एम्पायर के वहां पर खवातीन को देखूं, कहीं
ऐसा ना हो कि जो है मैं अपना दिल हार बैठूं और कोई गलत काम कर बैठूं। तो उस वक्त जो है ऐसे मुख्तलिफ किस्म के अजीब अजीब उज़ुर जो है वो आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अल्लाह माफ़ करे तुम क्यों नहीं रुख्सत दे रहे हो? अगर तुम उन्हें जो है इस तरह इजाज़त ना देते, वो आकर पूछते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज़्यादा नरम दिल थे, तो उन्हें इजाज़त देते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम रुक जाओ। तो फिर वो कहते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम उन्हें इजाज़त ना देते तो मालूम पड़ जाता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका तुम्हें अंदाज़ा हो जाता। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर मुनाफिकीन के दिल में थोड़ा सा भी इरादा होता कि वो जंग को आए, तो फिर वो जंग के लिए तैयारी करते, उसके लिए उठते। कोई तैयारी ही उन्होंने नहीं की थी, वो इसलिए था क्योंकि वो जंग को आना ही नहीं चाहते थे। और अगर वो तुम्हारे साथ आते भी तो फिर वो सिर्फ सुस्ती दिखाते, काहिली दिखाते, तुम्हारे दरमियान फितने फसाद डालने का ही काम करते और कुछ काम नहीं करते। फिर अल्लाह ताला ने जो है इसमें जिक्र किया कि मुनाफिकीन जो है जब जंग तबूक की तैयारी हो रही थी तो फिर वो हंसी मजाक कर रहे थे वहाँ पे, वो महफिलें जमाते एक दूसरे के साथ, और फिर जो है लोगों को पस्त हिम्मती जो है मुसलमानों के अंदर पैदा करने की वो पूरी कोशिश करते। जैसे मिसाल के तौर पर दो मिसालें मैं आपके सामने पेश करूँ। कोई कहता कि ये क्या रोमी जो है तुमने रोमियों को अरब के बराबर समझ रखा है, कल देखो ये लोग रस्सियों में जो है एक साथ जो है बंद कर जो है कल मौजूद होंगे। फिर जो ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, ये रोम को बड़े आए बड़े आए कि ये रोम को जो है फतह करने चले हैं। इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी की जो है पस्त हिम्मती जो है वो लोग यहाँ पर किया करते थे और मुख्तलिफ तरीके से मजाक उड़ाया करते थे। फिर उसके बाद जो लोग, जैसे मैंने कहा कि माली कुर्बानी देने का वक्त आया था, तो कई सारे लोग जो है अपने माल लाकर देते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो अपना पूरा घर उठाकर लाकर रख देते हैं कि ये सारा माल जो है अल्लाह ताला के लिए ले लीजिए। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आधा माल लेके आके रख देते हैं। मुख्तलिफ लोग, जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करते हैं और फिर फाइनली जब उन्हें थोड़े से खजूर मिलते हैं वो भी लेकर आकर अल्लाह के रसूल को दे देते हैं कि ये ले लीजिए। तो मुनाफिकीन का हाल ये होता है कि जब वो ये देखते हैं तो उनके ऊपर ताने कसते हैं। जो लोग जो है मालदार होने के बाद जो माल खर्च करते हैं, ज्यादा माल अल्लाह के रास्ते में देते हैं, तो वो उन पर जो है रियाकारी का इल्जाम लगाते हैं और देखते कि कहो कि देखो इसे किस तरह से जो है बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहा है, बहुत ज्यादा रियाकारी इसके अंदर है। और अगर कोई मेहनत मशक्कत करके आके थोड़े से खजूर लेके आके रख देता तो कहते ये देखो टिड्डी की टांग बड़ी आ गई है ये रोम को फतेह करने के लिए, यानी इसके पास कुछ है नहीं और बड़ा आया कि ये रोम को फतेह करने चलेगा। इस तरह से जो है वो मजाक उड़ाया करते थे और उनकी जो कुर्बानियां हैं उसको जो है वो पसेपोश डालने की कोशिश किया करते थे। इसका जिक्र भी अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया है। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों के माल, यानी ऐसे मुनाफिकीन के माल, ख्वाह वो खुशी से खर्च करें या बकराहत खर्च करें, अल्लाह ताला उन्हें हरगिज कबूल नहीं करेगा। दिल के अंदर मुनाफिकत है, निफाक है, तो किसी भी हाल में उस माल को अल्लाह ताला एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ अल्लाह ताला ने यहाँ पर कही। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये भी जिक्र किया कि मुनाफिकीन उस वक्त जो है एक दूसरे से ये कह रहे थे कि जो है इतनी गर्मी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम घर पे रहना चाहते हैं और इस सख्त गर्मी में हम हरगिज नहीं निकलेंगे। और ये इसलिए था क्योंकि इनके दिल में जो है बिल्कुल निकलने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है, कहो जहन्नम की आग इससे ज्यादा गर्म है, काश के इन्हें इसका शऊर होता। जब अल्लाह के रसूल ने कहा निकलो तो तुम नहीं निकलते, इस गर्मी से डरते हो। जहन्नम की आग तो इससे ज्यादा गर्म है जिसका जो है तुम्हें सामना करना पड़ेगा। इसके बाद एक और जिक्र जो इसमें आता है वो ये कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि जो है मुनाफिकीन जो है कहा कि अब इसके आगे इनकी तुम नमाज जनाजा नहीं पढ़ाओगे। ये अल्लाह यहाँ पे एक और हुक्म जो है आता है इसी जंग तबूक के सिलसिले में जो है ये इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त मुनाफिकीन जो है वो बहुत ज़्यादा इस्लाम को पसेपोश डालते रहते हैं। तो उस वक्त जो है एक वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक सहाबी होते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, वो आकर अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि उनके अब्बू जो है वो मुनाफिक होते हैं, तो कहते हैं कि उनके लिए मगफिरत की दुआ कीजिए। अल्लाह ताला उनके लिए मगफिरत की, अल्लाह के रसूल उनके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं और फिर कहते हैं कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ाइए। तो जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ाने जाते हैं तो फ़ौरन अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाजिल होती है कि अब के बाद मुनाफिकीन की नमाज जनाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद आगे चलकर हम देखते हैं कि जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जैसे ताने कसते थे, वो भी काम जो है मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा करते थे। एक और ताना जिसका जिक्र आता है वो ये कि जो है एक बार जंग तबूक में जब वो निकल गए, कुछ मुनाफिकीन वो थे जो वापस रुक गए थे, कुछ मुनाफिकीन वो थे जो साथ में निकले थे, लेकिन निकलने के बावजूद भी सिर्फ इतने का वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अचानक से ऊँटनी गुम हो जाती है। एक मिसाल मैं आपको दूँ, ऊँटनी जब गुम हो जाती है तो फिर वो कहते हैं कि ये देखो आसमान से खबरें सुनाता है लेकिन ऊँटनी की खबर इसे नहीं है, यानी बड़ा आया आसमान की खबरें सुनाने वाला, ऊँटनी की खबर इसे नहीं है और इसे कोई ऊँटनी के ताल्लुक से नहीं कहता। तो इस तरह के ताने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसते और जो है मुख्तलिफ स्कीम्स वो लोग बनाया करते थे। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम उनकी तमाम स्कीम्स को जो है नाकाम और नामुराद करके रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया है। और फिर आखिर में जो है जंग तबूक का जो सिलसिला आया उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कहा
کہ جب وہ جنگ تبوک سے واپس آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب تم واپس آ چکے ہو تو اس کے بعد تم کفار و منافقین سے مقابلہ کرو گے، یعنی ان کے خلاف تم جنگ کرو گے، یہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جنگی قوانین کا ذکر بھی اس میں آیا، جیسے میں نے کہا میجورٹی آف دا پورشن جنگ کے سلسلے میں ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جنگی قوانین کا ذکر اس میں آیا ہے۔ سب سے پہلے جو جنگ کا ذکر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جنگ کے لیے نکلو تو فوراً نکل جانا چاہیے، کہ تمہارے اوپر فرض ہے، مسٹ ہے کہ تم گھر سے نکل جاؤ گے۔ اگر مالدار ہونے کے باوجود تم گھر پر بیٹھتے ہو تو دردناک عذاب کی تمہیں جو ہے تعلق سے بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا قانون آیا کہ کون وہ لوگ ہیں جو جنگ میں شرکت نہ کریں تو چلتا ہے، وہ ہے ضعیف یا بیمار لوگ جو شرکت جہاد کے لیے زیادہ راہ نہیں پاتے ہیں، ایسے لوگ اگر جنگ میں نہ جائیں تو چلتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ ان کے دل میں خلوص دل سے وفاداری کی نیت ہو اور وہ چاہتے ہو کہ وہ جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میں نہیں جاؤں گا، میرے دل میں کوئی چاہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں، دل میں چاہ ہو، خواہش ہو، لیکن ہمت نہ ہو رہی ہو، تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاد کے لیے انہیں معاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ لوگ بھی جو آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سواری مانگی کہ اللہ کے رسول ہمیں سواری چاہیے اور انہیں سواری نہیں ملی تو پھر ان کے آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے اور پھر انہیں دکھ ہوا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جنگ معاف کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور جنگی قانون جو آیا وہ ہے مال غنیمت کے سلسلے میں آیا اور کہا کہ سارا جو مال غنیمت ہے یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ یعنی مال غنیمت یعنی وہ مال جو جنگ میں جو ہے نصیب ہوتا ہے، جو جنگ میں ملتا ہے، جو مشرکین چھوڑ کر چلے گئے وہ تمام جو انہوں نے اکٹھا کر لیا، وہ مال غنیمت جو ہے اس کو تم پر ہم حلال کر دیا گیا ہے، تم اس کا استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس کا جو 5واں حصہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کا، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا، یعنی اس کا 5th پارٹ تم نکالو گے اور اس کے بعد جو بچا ہوا جو 4th پارٹ ہے اس کا، وہ 4 پارٹ جو ہے تم استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ذکر آیا ہے وہ ہے قیدیوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کسی نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ قیدی ہو جب تک کہ دشمنوں کو کچل نہ ڈالیں، یعنی جنگ کے دوران جو ہے سورہ محمد میں ایک جو یہ آیا ہے قانون وہ یہ ہے کہ اگر تم کسی قیدی کو پکڑ لیتے ہو تو ان کے بدلے جو ہے مال تم لے سکتے ہو، بعد میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا۔ تو اسی لیے مسلمانوں کے اندر جب تھوڑی سی لالچ پیدا ہوگی تو پھر وہ جنگ ختم ہونے سے پہلے، یعنی دشمنوں کو پوری طرح نیست و نابود کرنے سے پہلے قیدیوں کو اکٹھا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا کہ تم جو ہے مال کی خاطر جنگ سے زیادہ امپورٹنٹ تم جو ہے بس قیدیوں کو کلیکٹ کرنے میں لگ جاؤ، ایسا نہ ہو، بلکہ تم جب پوری طرح سے جیت جاؤ گے اس کے بعد تم اس طرح کا کام کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے کو ہمیشہ تیار رکھو، یعنی جنگ کے لیے یو شوڈ آلویز بی ریڈی، آپ کو ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فوراً نکل جانا ہے، اسی لیے اسلحہ کو اور تمام چیزوں کو ہمیشہ اپنی طرف تیار رکھیے اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہے فوراً جو ہے تمہیں جنگ کے لیے نکل جانا چاہیے۔ یہ ہوگی کچھ جنگ کے قانون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہجرت کے بھی کچھ قوانین اس میں بتائے ہیں۔ ہجرت کے کیا قوانین بتائے ہیں؟ ہجرت کے قوانین یہ بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آ گئے ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہے کہ چونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دوسرے کے ولی ہیں تو لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ایک دوسرے کا انہیریٹنس میں اور ایک دوسرے کی جو جائیداد ہے اس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ جائیداد کا حصہ نہیں ہو سکتا، تمہارے خونی رشتہ دار جو ہے وہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، وہ تمہاری وراثت کے حقدار ہیں، کوئی دوسرا تیسرا انسان تمہارے اس کا حقدار یعنی تمہاری انہیریٹنس کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون جو کہا کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ نہیں آتے ہیں وہ تم میں سے نہیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تم میں سے نہیں ہے، لیکن اگر وہ تم سے کچھ مدد مانگتے ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے وہ لوگ مکہ میں ہی رکے ہوئے ہیں لیکن تم سے کچھ مدد مانگتے ہیں اسلام کے سلسلے میں، تو ان کی مدد کرنا تمہارے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ ایک قانون جو ہے اس میں آیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے چل کر ہم دیکھیں تو ایک اور چیز کا جو ذکر اس میں آیا ہے وہ ہے اعلان برات جو ہے اس میں کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعلان برات کیا ہے؟ 9 ہجری کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے حج کا مین لیڈر بنایا جاتا ہے اور انہیں وہاں سے روانہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے کہ جو ہے برات ہے۔ برات کسے کہتے ہیں؟ برات کہتے ہیں کسی کو کسی چیز سے آزاد کر دینا، ایکوٹ کر دینا، فری کر دینا، اسے برات کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو برات جو فری کی بات کی ہے وہ یہ کہ وہ معاہدے جو تم نے مشرکین کے ساتھ کیے تھے وہ اب تمہارے لیے تم ان معاہدوں سے آزاد ہو۔ یعنی عام طور پر جو یہ ہوتا ہے
کہ جب ہم کسی سے معاہدہ کرتے ہیں تو ایک مسلمان اپنے ہر معاہدے کو پورا کرتا ہے، یہ اس پر لازماً ہے، ذمہ داری ہے اس پر. لیکن جو ہے کچھ لوگ ایسے تھے کہ معاہدہ ہونے کے باوجود وہ کیا کرتے تھے کہ آ کر لڑنے لگ جاتے تھے، معاہدہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے کرنے لگ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج سے اعلان برات تمہارے لیے کر دی گئی ہے کہ یہ جو معاہدے تم نے ان لوگوں سے کیے تھے جو تمہارے ساتھ معاہدہ نہیں نبھاتے ہیں، تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ معاہدے اب تمہارے لیے ختم ہو گئے ہیں، اب ان معاہدوں کو نبھانا تمہارے اوپر کسی بھی طرح سے فرض نہیں ہے. آپ ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایسے حالات تھے جہاں پر میں نے ابھی کہا تھا جنگ تبوک کے سلسلے میں کہ وہاں پر وہ کئی ساری جو ہے انہیں جگہیں وہ فتح یابی انہیں نصیب ہو گئی تھی. اور پھر جو ہے یہ ہوا تھا کہ کئی سارے ایسے حالات میں منافقین اور مشرکین جو تھے وہ دھوکہ دے کر مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی قوم کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو معاہدے کرتے ہیں لیکن اسے نبھاتے نہیں ہیں، ان سے تمہارے لیے اعلان برات ہے، تمہیں ان کے تعلق سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 مہینے کی ان لوگوں کو مہلت دے دو، یعنی اعلان برات ہونے کے بعد 4 مہینے کی مہلت دے دو. اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ لیں، اگر وہ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں تو ملک چھوڑ لیں، اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو اسلام قبول کر لیں. 4 مہینے کا وقت انہیں دے دو. یہ 4 مہینے تک جو ہے ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی لڑائی کرنا تمہارے لیے حرام ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو انہیں پکڑو، گھیرو، گھات میں لو، ان کی خبر لینے کے لیے تم بیٹھو. یہ ایک اور کنٹروورشل آیت ہے جس پر لوگ بہت زیادہ سوال اٹھاتے ہیں. اس سے پہلے 5ویں پارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کنٹروورشل آیت آئی تھی، وہ منافقین کے سلسلے میں تھی کہ جہاں پر جو ہے ہجرت وہ اگر نہیں کرتے ہیں تو تم انہیں قتل کرو، وہ بات آئی تھی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے، جو اکثر لوگ یہاں پر کنٹروورسی اٹھاتے ہیں، وہ یہ کہ مشرکین کی تعلق سے کہا کہ ان مشرکین کی گھات میں رہو، انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو. اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے معاہدے کو پورا نہیں کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب سے تمہارے لیے اعلان برات ہے، اور ان 4 مہینوں کے گزر جانے کے بعد جب بھی وہ تمہیں ملیں گے تم انہیں پکڑو گے اور انہیں مارو گے. لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں اور زکات دیں تو پھر تم انہیں چھوڑ دو گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی. پھر اس کے آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کوئی اسلام کی کوئی بات کو سننا چاہتا ہے تو پھر تم انہیں قرآن کی باتیں سناؤ گے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایک معاہدہ ختم ہو گیا ہے تو فوراً تمہارے سامنے اگر کوئی آ کر کہے کہ میں قرآن کی کوئی بات سننا چاہتا ہوں تو فوراً تم اسے قتل کر دو. نہیں، تم ایسا کام نہیں کر سکتے، بلکہ اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن کی بات وہ سننا چاہتا ہے تو تم اسے بٹھاؤ گے اور قرآن کی بات جو ہے تم اسے سناؤ گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو جب اعلان برات ہوا تو اس میں ایک اور کچھ اور فیصلے جو لیے گئے تھے، اس میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے. یعنی یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ اس سال سے لے کر، اسی لیے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں جو ہے مشرکین کی انٹری وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج کے بعد سے یہاں پر مشرکین جو ہے وہ داخلہ نہیں لے پائیں گے کیونکہ وہ ناپاک ہے، اسی لیے وہ یہاں اس کے قریب بھی نہ پھٹکے. یہ بات یہاں پر کہی گئی. اس کے بعد جو آخری چیز یہ جو اعلان برات تھا، اس میں ایک اور چیز جس کا اعلان کیا گیا تھا وہ تھا نسی کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نسی کفر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نسی کیا ہے؟ نسی کا قانون کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس بارے میں کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے مہینوں کی یعنی دنیا کو بنایا ہے اس وقت سے ہمارے مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، تو اس طرح سے بنایا ہے کہ ایک سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں پہلے ہی سے یہ 12 مہینوں کا تھا. اب ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے وہ حرام مہینے تھے. کون سے 4 مہینے؟ ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینے جو ہے وہ تم پر حرام ہے. حرام کا کیا مطلب ہے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے، قتل و غارت گیری کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا غلط کام کرنے کی ان 4 مہینوں میں تمہیں اجازت نہیں ہے. یہ جو ہے قانون اس وقت تھا کہ یہ 4 مہینے حرام ہیں. اب ان 4 مہینوں کے حرام میں یہ جو مشرکین تھے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے ایک نسی کا قانون اپنے لیے بنا لیا تھا. نسی کا قانون کیا تھا؟ 2 چیزیں تھے اس کے اندر. ایک چیز یہ تھی کہ اگر انہیں کسی سے جنگ و جدل کرنے کا دل کرتا، غارت گیری، خون کرنے کا دل کرتا، تو وہ کیا کرتے کہ جو ہے فار ایگزامپل اگر اب محرم ہے تو وہ کسی کو مار دیتے، قتل کرتے، جنگ کر دیتے اور جو ہے چینج کر دیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے جو حرام کیے ہیں تو وہ کہتے کہ محرم کی بجائے ہم کسی اور مہینے کو جو اپنے اوپر حرام کر لیں گے. اپنے حساب سے جو مہینہ انہیں دل کرتا اس مہینے کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. اور دوسری چیز وہ جو نسی کے اندر کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ہماری جو کیلنڈر ہے مسلمانوں کا وہ چاند کے سلسلے میں چلتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے، چاند اور سورج کے جو کیلنڈرز ہیں ان دونوں کے اندر ملاوٹ کر دیتے تاکہ حج جو ہے ہمیشہ
ایک ہی مہینے میں آئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہم پر نازل کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ حج جو ہے ہر سال الگ الگ مہینوں میں آتا ہے, الگ الگ موسموں میں آتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ انسان ہر موسم میں, ہر حالات میں انسان کس طرح پیش آتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کر دیا تھا, انہوں نے اس طرح اپنے آپ سے رد و بدل کر دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نسیح کا قانون ہے یہ دراصل کفر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا. یہ ہے کچھ برات کی باتیں جو اس وقت اعلان برات میں پیش آئی تھی. اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ کوالٹیز گنوائے منافقین کے, مومنین کے اور مشرکین کے. منافقین کی کوالٹیز گنوائے, کہا کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. جب بھی بھلائی کی کوئی بات آتی ہے تو رک جاتے ہیں, جب برائی ہے تو اس کی طرف زیادہ لپکتے ہیں اور اسی کا حکم وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر وہی کہا کہ یہ منافقین وہ ہے کہ جب نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو کسمساتے ہوئے نماز کے لیے اٹھتے ہیں, اور پھر جب انہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اور زیادہ مال دیتا تو ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے, اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں غنی بنا دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے. یہ کن کی کوالٹیز ہیں؟ منافقین کی کوالٹیز ہیں. اس کے برعکس مومنین کی کوالٹیز یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں, ایک دوسرے کے دوست ہیں, ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں. پھر اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس بارے میں غار ثور کا بھی ذکر کیا ہے. غار ثور وہ جگہ ہے جہاں پر ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے اسے جو ہے سیرت میں بھی سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو وہاں پر غار ثور میں جو ہے انہوں نے پناہ لی تھی, چھپ گئے تھے, وہ غار ثور تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے اس کا کہ وہ دو میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور یاد کرو وہ وقت جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ذکر جو اس میں آیا ہے وہ ہے زکوٰۃ کے جو حقدار ہیں ان کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا ہے. زکوٰۃ کے کون حقدار ہیں؟ 8 حقدار جو ہیں وہ زکوٰۃ کے ہیں. 8 لوگوں کو جو ہے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ پہلے ہے فقیر. فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس اتنا بھی مال نہ ہو کہ وہ اپنے 2 وقت کی روزی روٹی کا سامان کر سکے, پہلا ہو گئے. دوسرے ہیں مساکین, جو اپنی جو ضروریات ہیں ان کو ظاہر نہیں کرتے لیکن اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتے, انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرے ہیں عاملین علیہا, وہ لوگ جو زکوٰۃ کو جا کر کلیکٹ کرتے تھے اس پہلے زمانے آسم کے زمانے میں, جو جا کر زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے تھے لوگوں سے, ان کی سیلری کا انتظام بھی زکوٰۃ سے کیا جا سکتا ہے, وہ ہے عاملین علیہا. چوتھے ہیں مؤلفۃ القلوب, یعنی جنہیں اسلام کی حمایت کے لیے یا اسلام کی مخالفت سے روکنے کے لیے اگر مال خرچ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. پھر رقاب, یعنی غلامی سے کسی کو آزاد کرانا ہے تو پھر جو ہے یہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے. آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو کسی قیدی کی جو مال دے کر رہا کرانا ہے تو وہ مال کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. الغارمین یعنی قرض دار کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. 2 چیزیں میں کلیئر کرتی ہوئی چلوں کہ جہاں تک ہم قرض کی بات کرتے ہیں, اگر کسی کے پاس جو ہے 1000 روپے ہیں اور اس میں سے 100 روپے ان کا قرض ہے تو اسے جو ہے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ اس 1000 میں سے 100 روپے جو ہے وہ اٹھا کر انسان اپنے قرض کو پورا کر سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی نشہ کرتا ہے, جوا کرتا ہے اور اس طرح کے برے کام کرتا ہے, برے افعال کرتا ہے, اس کے لیے پیسے مانگتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد 7واں حقدار جو ہے وہ فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ کے راستے میں, اور 8ویں چیز جو ہے وہ مسافر کے لیے بھی اس مال کو خرچ کیا جا سکتا ہے. تو یہ 8 حقدار اللہ تعالیٰ نے گنوائے, اور آخری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں وقتاً فوقتاً آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں اس میں کی ہیں. آئیے ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے. کہا کہ ہم نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے تمام ادیان اور نظام ہائے زندگی پر غالب کر سکے. اس میں میرے اور آپ کے لیے جو نصیحت ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول کو جو بھیجا گیا وہ تمام ادیان یعنی زندگی کا ہر ایک پہلو میں اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. آپ کی ذمہ داری تھی اور اس کے بعد اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم زندگی کا ہر پہلو, دشمنی کریں اللہ کے لیے, دوستی کریں اللہ کے لیے, لڑیں اللہ کے لیے, بات کریں اللہ کے لیے, کچھ بھی زندگی کا کام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. یہ سب سے پہلی نصیحت ہماری لکھی گئی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کرو, اسے عبادت بنانے کی کوشش کرو. دوسری چیز جس کا ذکر اس میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کلیئر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی بھلائی تم پر پہنچتی ہے, جو بھی برائی تم پر آتی ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہم نے جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا ہے. آج کے حالات میں ہم دیکھیں تو ہم جو ہے مثلا جو ہے کچھ کورونا وائرس انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں تو ہم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جو ہے فلاں وہ غلط کر رہا تھا اسی لیے جو ہے انہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا. یہ چیز کہنا غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. کوئی برائی کرتا ہے, بھلائی کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. ہم نہیں ڈیسائیڈ کرتے کہ میں نے برائی کی ہے تو مجھ پر
عذاب آئے گا, میں نے بھلائی کی ہے تو مجھے جو ہے اچھائی آئے گی, ایسا نہیں ہے. جو بھی برائی یا بھلائی انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری نصیحت جو کی وہ یہ ہے کہ منافقین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے مال و اولاد کی کثرت دیکھ کر تم دھوکہ نہ کھاؤ, انہی کے ذریعے ان کو دنیاوی زندگی میں ہم مبتلائے عذاب رکھتے ہیں. یعنی منافقین کو جو ہے ہم نے زیادہ مال, زیادہ دولت, زیادہ اولاد دیے ہیں, اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ ہم پر زیادہ مہربان ہیں. جسٹ بیکاز کسی کے پاس دنیاوی نعمتیں زیادہ ہیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر نظر عنایت کر رہا ہے. اگر کوئی غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتا ہے. تم یہ ڈیسائیڈ نہیں کرو گے, بلکہ یہ ایسا ہے کہ تم دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ انہیں خود دنیاوی چیزیں دے کر اس میں مبتلا کر کے رکھ دے رہا ہے کہ وہ اسی میں بزی ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مجھے جو ہے شرک سے زیادہ ڈر جو ہے کسی اور چیز کا ہے. کس چیز کا ڈر ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو لوگوں کے اوپر وسیع کر دے گا اور لوگ دنیا میں ملوث ہو کر رہ جائیں گے. تو یہ میرے لیے آپ کی نصیحت ہے کہ ہم دنیا میں ملوث نہ ہو کر رہیں. پھر اس کے آگے جو بات آئی وہ یہ کہ اللہ کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی تم چھوڑ دیے جاؤ گے, حالانکہ اللہ نے اب تک دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ جافشانی دکھاتے ہیں اور اللہ کے رسول اور مومنین کو اپنا دوست بناتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے ایک کلمہ کہہ دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو تم ایمان لے کر آ گئے, تمہیں جنت مل جائے گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں مختلف آزمائشوں سے, مختلف مشکلات سے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سب سے پیور ہے, کون سب سے نیک بندہ ہے. تب کہیں جا کر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ تمہیں جنت ملنی ہے یا پھر تمہیں دوزخ ملنی ہے. وہ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم یاد کریں جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے دوزخ کو بہت ہی مرغوبات نفس سے ڈھانک کر رکھ دیا گیا ہے. یعنی کہ جو چیزوں کو تم پسند کرتے ہو, جو چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں, تمہارے دل کو پسند آتی ہیں, ایسی چیزوں سے جہنم کو ہم نے ڈھانک کر رکھ دیا ہے. اور جنت کو مشکل کشائی, تنگ دستیوں سے ہم نے جنت کو ڈھانک کر رکھ دیا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو مشکلات کا, آزمائشوں کا سامنا تمہیں یقیناً کرنا پڑے گا. اور اس بات کا یقین اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو بتاتے ہیں. آخری چیز جو اس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھو کیونکہ وہ حکیم ہے اور وہ دانا ہے. یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. میری اور آپ کی زندگی کا ہم حال دیکھیں تو یہ ہے کہ کچھ بھی جو ہے ہو جاتا ہے تو فوراً جو ہے ہم دل ہار کر بیٹھ جاتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی کفر ہے, ہمیں مایوسی سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو نعمتیں مجھے حاصل ہیں وہ بھی اس لیے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, جو بھی برائی مجھ پر ہوتی ہے وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میرے ساتھ کوئی اچھا کرنا چاہتا ہے. اور اگر آزمائشیں انسان کے اوپر زیادہ آتی ہیں, میں اور آپ اگر اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کتنی آزمائشیں جو ہماری زندگی پر نازل کرا ہے, تو یقین مانیے اگر آزمائشیں آپ پر آ رہی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ پیور بنانا چاہتا ہے. جو گولڈ ہے ہم دیکھتے ہیں 18 کیرٹ, 21 کیرٹ, 24 کیرٹ گولڈ کس طرح پیور کیا جاتا ہے, اسے زیادہ سے زیادہ تپایا جاتا ہے, زیادہ سے زیادہ گرم کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, مجھ پر آزمائشیں آ رہی ہیں, تو ہمیں جو ہے اس میں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے, مکمل یقین رکھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. تب کہیں جا کر جو ہے ہم انشاءاللہ اچھے مومنین بن پائیں گے اور جنت مجھے اور آپ کو نصیب ہو پائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن سے اپنے تعلق کو اور زیادہ بڑھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم روزانہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.